بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویور، یہ ہمارا 4th لیکچر ہے گروپ تھیوری کے حوالے سے۔ چونکہ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ سائیکلک گروپ سے ریلیٹڈ ہے، اور گروپ کی بیسکس جو ہیں یہ میتھمیٹیکل میتھڈ چیپٹر نمبر 2 میں بھی ہیں، تو آپ لوگ سائیکلک گروپ سے کو اسٹڈی کرنے سے پہلے یہ چیپٹر آپ ضرور ڈسکس کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیپٹر میں سے مین پوائنٹ آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں۔ ہم نے بائنری آپریشن پہلے ڈسکس کیا ہے کہ بائنری آپریشن کے کیا میننگ ہوتے ہیں۔ یہ اے کراس اے ٹو اے ایک میپ ہوتی ہے جس کو ہم بائنری آپریشن کا نام دیتے ہیں، اس کو آپ اسٹڈی کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اس کو ریڈ کریں تو دی concept of binary operation on a non-empty set has already been explained in previous classes. One may recall that a binary operation on a non-empty set A is just a function from A cross A to A. ٹھیک ہے، جس کے میننگ یہ ہیں کہ ہمارے پاس جو آرڈر پیئر ہوتا ہے وہ ہم میپ کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک ایلیمنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اے کے، تو اسی کو ہم کلوجر پراپرٹی بھی کہتے ہیں۔ آپ لوگ گروپ کی ڈیفینیشن ریکال کر لیں گے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے پاس جو گروپ ہوتا ہے ایک سیٹ ٹوگیدر بائنری آپریشن ہے، اور وہ بائنری آپریشن ایسوسیٹیو ہونا چاہیے، ایگزسٹنس آف آئیڈینٹی ایلیمنٹ ہونی چاہیے، اور انورس ایلیمنٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ پریویس ڈیفینیشن ہے جو کہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ابیلین گروپ ہوتا ہے اگر کموٹیٹیو لا ایگزسٹ کرتا ہو، اے کراس بی از ایکول ٹو بی کراس اے فار آل اے بی بلانگس ٹو جی ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ابیلین گروپ ہے۔ اور اس کے بعد ایڈمپوٹنٹ ایلیمنٹ کی ڈیفینیشن آنی چاہیے کہ ایسا ایلیمنٹ جس کا آپ ٹوائس جس کو آپریٹ کریں اور وہ اٹ سیلف آ جائے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایڈمپوٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اور اونلی ایڈمپوٹنٹ ایلیمنٹ ان گروپ جی از آئیڈینٹی ایلیمنٹ، ٹھیک ہے، یہ آپ ڈیفینیشن بھی دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد کہ 1 - 1 جو ہے یہ گروپ ہے ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن، اور یہ بیسک ہم نے ایگزامپلس پڑھی تھیں کہ سیٹ آف انٹیجر ود بائنری آپریشن ایڈیشن گروپ ہوتا ہے، سیٹ آف ریشنل نمبر ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن جو ہے یہ ہمارے پاس گروپ ہوتا ہے، آر ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن یہ ایک گروپ ہوتا ہے، کمپلیکس نمبرز ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن ایک گروپ ہوتا ہے، زیڈ کیو آر اور سی یوزول آپریشن جو ہے ایڈیشن کے حساب سے یہ گروپس ہوتے ہیں۔ گروپ ٹیبل جسے کیلے ٹیبل بھی کہا جاتا ہے یہ بنایا جاتا ہے یوزول، ٹھیک ہے، اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو ایک دفعہ آپ پڑھ لیں گے۔ یہ جو 1 اومیگا اینڈ اومیگا سکوئر ہے یہ ایک گروپ بنتا ہے ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن، یہ آپ گروپ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ہے کہ ہمارے پاس جو C4 ہے کیوب روٹس آف یونٹی جو ہے یہ بھی گروپ ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں گے، اس کو بھی ایگزامپل آنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو nth روٹس آف یونٹی فائنڈ آؤٹ کرنے کو کہا جائے تو اس کا یہ فارمولہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اگر ویسے اوپن کریں کہ اے آئیوٹا کس چیز کے ایکول ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کاس تھیٹا پلس آئیوٹا سائن تھیٹا ہوتا ہے، اس کو آپ لوگ کمپیوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے nth روٹس اگر فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں تو آپ ٹو n-1 آپ لیں گے، 0 سے لے کر n-1، اور یاد رکھیں کہ جیسے جیسے آپ n کی ویلیو چینج کرتے چلے جائیں گے آپ کو نیکسٹ روٹس ملتے چلے جائیں گے، یہ اس کا فارمولہ ہے۔ جنرل ایلیمنٹ آپ ایسے لکھ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ اگر فار ایگزامپل میں کہوں کہ یہ Cn ہے تو یہ گروپ ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن بناتے ہیں، اور اگر Q R اور C میں سے 0 ایلیمنٹ ایکسکلوڈ کر لیا جائے تو ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن یہ گروپ بناتے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد آپ کے پاس ہے کہ 1 یا آپ کہہ لیں کہ یہ آئیڈینٹی ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، -1 آئیوٹا -اوٹا جے -جے کے اور ساتھ یہ اگر ریلیشن ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کوارٹرنین کا گروپ بنتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ کموٹیٹیو گروپ نہیں ہوتا، یہ کوارٹرنین کا گروپ ہوتا ہے، اس میں 8 ایلیمنٹ ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8، ٹھیک ہے۔ یہ ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن جو ہے یہ ہمارے پاس گروپ ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آئی جے اور جے آئی یہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، یہ کموٹیٹیو گروپ نہیں ہوتا، اس کو بھی آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد سیٹ آف آل 2 بائی 2 نان سنگولر ریئل میٹرکس جو ہے یہ گروپ ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن، بیکاز نان سنگولر وہ ہوتے ہیں جس کا نان زیرو ڈٹرمنٹ ہوتا ہے. آپ اس کو بھی اسٹڈی کر لیں گے. Z5 میں 0 1 2 3 4، یا آپ نے ZN کے حوالے سے پڑھا ہوا ہے کہ اس میں 0 1 اپ ٹو سو آن n-1، یہ آپ کے پاس گروپ ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن. اور یہ چونکہ میں فاسٹلی ان کو اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بیسک چیزیں ہیں، آپ کو آتی ہیں، جسٹ آپ ان کو ریکال کر لیں گے. ٹھیک ہے، اوپر جو یہ آپ کے پاس گروپ ہے 2 بائی 2 نان سنگولر میٹرکس کا، یہ یاد رکھیں کہ یہ ابیلین گروپ نہیں ہوتا. اوکے، اس کے بعد نیکسٹ یہ ایک سیٹ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس یہ کہ آئی یہ ہے، ایکس یہ ہے، وائی یہ ہے، زی یہ ہے، تو یہ جو ہے یہ ایک گروپ بناتا ہے ود رسپیکٹ ٹو یوزول ملٹیپلیکیشن. پراپرٹیز آف گروپ میں کینسلیشن لا آپ کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اچھا، اس کے بعد سولوشن آف لینئر ایکویشن جو ہے یہ یونیک سولوشن ہوتا ہے اگر ہمارے پاس اے بی بلانگس ٹو جی ہوں. یعنی لینئر ایکویشن کا گروپ کے اندر ہم جو سولوشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اگر یہ کوفیشنٹس یہ اے اور بی گروپ میں سے ہوں تو ہم اس کا سولوشن نکال سکتے ہیں اور یونیک سولوشن ہوتا ہے. یہ ایک بڑی موٹیویشن بھی ہے گروپ کی کہ ہمارے پاس جو لینئر ایکویشن ہے اس کے سولوشن کے لیے اگر ہمارے پاس یہ اے اور بی گروپ میں سے ہو تو ہم یہ پاسبل ہوتا ہے اس کا سولوشن فائنڈ آؤٹ کرنا، روز یونیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ساکس-ہیوز پراپرٹی ہے کہ اے بی انورس از اکول ٹو بی انورس اے انورس، یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، اس کا پروف بھی بڑا سمپل سا ہی ہے. اور اسی اوپر والی پراپرٹی کو جنرلی آپ لکھنا چاہیں A1 A2 اپ ٹو اے کے، اگر اس کے ایلیمنٹ ہوں اس کو انورس لے رہے ہیں تو آپ ریورس آرڈر میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انڈیویجول انورسز کے ساتھ. اس کے بعد یہ ہے کہ اے ریزڈ پر ایم ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ایم ٹائم اپریٹ کر رہے ہیں اے کو. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اگر یہاں کوفیشنٹ کی فارم میں ایم آ رہا ہوتا تو ہم پلس لکھ رہے ہوتے. ٹھیک ہے، اے ریز پر -1 ریز ٹو پاور ایم اگر آپ لکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ریز پر -1 کو ایم ٹائم آپ فیکٹر کر رہے ہیں. تو یہ بیسک رزلٹ ہیں، یہ آپ سب کو آتے ہیں. ٹھیک ہے، آرڈر آف گروپ کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ گروپ کے ایلیمنٹس کی تعداد کو ہم آرڈر آف گروپ کہتے ہیں. آرڈر آف ایلیمنٹس کے حوالے سے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایلیمنٹ ہے اس کو جتنے ٹائم اپریٹ کرنے کے بعد ہمیں آئیڈینٹی ایلیمنٹ ملتا ہے اس کو ہم اس ایلیمنٹ کا آرڈر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیٹ اے بی این ایلیمنٹ آف گروپ جی لیسٹ پازیٹیو این is said to be order of A if A raised per n is equal to A. ٹھیک ہے، تو اگر گروپ کے اندر ایلیمنٹس کی تعداد جو ہے وہ انفینٹ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ انفینٹ آرڈر کا گروپ ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس ایلیمنٹس کی کسی بھی پاور لینے سے ہمیں آنسر آئیڈینٹی ایلیمنٹ نہ مل پا رہا ہو تو ہم اس ایلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ یہ انفینٹ آرڈر کا ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سمپل سا رزلٹ ہے کہ لیٹ جی بی اے گروپ اینڈ لیٹ اے بلانگس ٹو جی ہیز آرڈر این دین فار اینی انٹیجر اے کے از اکول ٹو ایف اینڈ اونلی ایف کے از equal to n ٹائم q where q is an integer. اب اس کے کیا میننگ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی آرڈر کا ایلیمنٹ n ہے، ٹھیک ہے، اور کسی اور ایلیمنٹ کے اوپر بھی اگر ہمیں e مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ n کا ہی فیکٹر ہوگا. ٹھیک ہے، n کا ہی کوئی ملٹیپل ہوگا، یعنی n کا کوئی ملٹیپل ہم لے گئے تب اس کے اوپر. اب فار ایگزامپل میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر اے کا آرڈر آپ کو کہا جائے کہ 5 ہے، ٹھیک ہے، تو اب کسی اور ایلیمنٹ کے اوپر بھی آئیڈینٹی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ کے جو ہے یہ 5 کا ہی کوئی ملٹیپل ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بات اس تھیورم میں کہی گئی ہے، امپورٹنٹ بات ہے، آپ کو آنی چاہیے. نیکسٹ یہ سمپل ایگزامپل ہیں آپ کر سکتے ہیں. میں ایکچولی سائیکلک گروپ کی جانب جانا چاہ رہا ہوں، تو درمیان میں یہ رزلٹ ہیں جو کہ ہم ریکال کر لیتے ہیں. یہ پہلے بھی ہم نے پڑھے ہیں کہ آرڈر کسی ایلیمنٹ کا آرڈر اور اس کے انورس کا آرڈر جو ہے یہ ایکول ہوتا ہے. یعنی آپ کو کہا جائے کہ اے کا آرڈر 5 ہے تو اے انورس کا کیا آرڈر ہوگا، تو یاد رکھیں اس کا بھی 5 ہوگا. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اے کا آرڈر آپ کو کہا جائے کہ 5 ہے، اے بی اور بی انورس کا آرڈر کیا ہوگا تو اس کا بھی 5 ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. آرڈر آف اے بی اور بی یہ آرڈر سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اے کا آرڈر اور بی اے کا آرڈر یہ دونوں کا سیم ہوتا ہے. یہ آرڈر سے ریلیٹڈ پراپرٹیز ہیں، آپ اس کو
سمپلی ڈسکس کر سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں گے۔ اس کے بعد کوئی بھی آپ کے پاس گروپ ہے، اس کا اگر آرڈر ایون ہے تو لازمی ہے کہ اس کا کوئی ایک ایلیمنٹ ایگزسٹ کرے گا جس کا آرڈر 2 ہوگا، یہ ہم نے پراپرٹی پہلے بھی ڈسکس کی ہے۔ اس کے بعد لیٹ جی بی اے گروپ اینڈ ایکس بی این ایلیمنٹ آف آڈ آرڈر این جی دین دیئر ایگزسٹ ایلیمنٹ وائی ان جی سچ دیٹ ہوز سکوئر از اکول ٹو ایکس۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ رزلٹ ہے جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد ان کو آپ لوگ ضرور کر لیں گے، ٹرو فالس ہیں، اس سے آپ لوگوں کو بیسک کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے کہ یعنی کہ کون سی اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے گروپ کے کیس میں اور کون سی نہیں۔ فار ایگزامپل گروپ کین ہے مور دین ون آئیڈینٹی ایلیمنٹ، تو یہ چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو گروپ کا آئیڈینٹی ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ یونیک ہوتا ہے، تو یہ اس کے اگینسٹ بات ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل سیٹ آر آف ریئل نمبر از اے گروپ ود رسپیکٹ ٹو سبٹریکشن، تو سبٹریکشن از ناٹ ایسوسیٹیو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے۔ اور اس کے بعد جیسے کہ یہ سیٹ آف آل نان زیرو انٹیجر از اے گروپ ود رسپیکٹ ٹو ڈویژن، تو ڈویژن کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ کلوزڈ بھی نہیں ہوتا، نان انٹیجرز کا گروپ، جو فار ایگزامپل 2/5 جو آنسر آئے گا وہ انٹیجر میں تو بلانگ نہیں کرتا ہوگا، تو اسی لیے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان ساری پراپرٹیز کو ایک دفعہ ریڈ آپ ضرور کریں گے تاکہ آپ کے پاس بیسک ریزلٹس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کون کون سی اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے اور کون سی فالس ہے۔ اسی طریقے سے شو دیٹ ان گروپ جی دی آئیڈینٹی ایلیمنٹ از یونیک، انورس آف ایچ ایلیمنٹ از یونیک، تو یہ امپورٹنٹ ریزلٹس ہیں جو بیسک ہیں، بڑے ضروری ہیں، آپ کو آنے چاہیے۔ وچ آف دی فالوئنگ سیٹس آر گروپس اینڈ وائی، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے گروپس جو ہیں، سیٹس جو ہیں وہ گروپ ہیں اور کون سے سیٹ گروپ نہیں ہیں، ان کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس گروپس کی ایگزامپلس کا آئیڈیا ہو جائے گا، اور پھر آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس ٹائپ کے سیٹس جو ہیں وہ گروپ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اس کے بعد یہ بھی سمپل ہے کہ شو کریں گے یہ گروپ ہے انڈر ماڈولو 9 ٹیبل بنا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ایکسرسائز کو آپ ضرور دیکھ لیں گے، یہ بڑی بنیادی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور اس میں ایسا کوئی کوشچن نہیں ہے جس کو آپ لوگ اگنور کریں۔ اچھا، یہ یہاں پہ ایک بات ہے کہ گروپ جی ہیز 3 ایلیمنٹ شو دیٹ اٹس اے بلین، یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس گروپ ہے اور اس کا آرڈر لیس اور ایکول ٹو 5 ہے، یعنی 5 ہو یا 4 ہو یا 3 ہو یا 2 ہو یا 1 ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گروپ جو ہے یہ بلین ہے۔ یہ جنرلی ایک رزلٹ بھی ہے، عبد المجید صاحب کی بک میں یہ ایک رزلٹ بھی ہے، یعنی ایسا گروپ جس کا آرڈر لیس اور ایکول ٹو 5 ہو تو وہ جو ہے ہمارے پاس بلین ہوتا ہے، یہ شو کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب فار ایگزامپل اس بات کو آپ کو پروف کرنے کو کہا جائے تو آپ دیکھیں 3 ایلیمنٹ ہیں، ان میں سے ایک تو آئیڈینٹی ہوگا، باقی 2 رہ گئے، ٹھیک ہے۔ تو باقی 2 کے لیے یہ ہے کہ یا تو وہ ایک دوسرے کے انورس ہوں گے یا وہ ایک اپنے سیلف انورس ہوں گے، تو اگر وہ ایک دوسرے کے انورس ہیں تب بھی وہ کموٹیٹو پراپرٹی کو امپلائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک دوسرے کے انورس نہیں ہیں، وہ سیلف انورس ہیں، یعنی ان سب کا آرڈر 2 آ جائے گا اور اس کیس میں بھی وہ ابیلینس کو امپلائی کریں گے، تو آپ سمپلی اس کو شو کر سکتے ہیں۔ اور یہ اب نیکسٹ رزلٹ یہ ہے کہ if every element of group G is its own inverse then we can show that this is a billion group، یہ بھی بڑی اہم بات ہے اور آسان بات ہے، یعنی اگر x is equal to x انورس ہے، y is equal to کہ یعنی x کا انورس بھی اٹ سیلف ہے، y is equal to y انورس ہے، تو اس کیس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایکس وائی از ایکول ٹو، اگر آپ اس کا انورس لکھیں گے تو یہ کس چیز کے اوپر ہوگا، ایکس وائی کے، بیکاز یہ سیلف انورس ہے، تو آپ اس کے اوپر وہ پراپرٹی لگائیں کہ وائی انورس ڈاٹ ایکس انورس، ٹھیک ہے۔ آپ اگین ریپلیس کر دیں وائی انورس کو وائی کے ساتھ، ایکس انورس کو ایکس کے ساتھ، تو یہ فائنلی ایکس وائی کے ایکول آ جاتا ہے، تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ یہ بلین ہے، تو یہ بھی بڑا اہم رزلٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان ریزلٹس کو بھی آپ ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ ایم سی کیوز کے لیے بڑی اہم ہے، یہ باتیں آپ سے ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں کہ آپ کو یہ آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور سب گروپس کے حوالے سے بھی آپ نے ڈیفینیشنز پڑھ لی ہے کہ سب گروپ سیم سب سیٹ ہوتا ہے ٹوگیدر سیم بائنری آپریشن، اگر وہ گروپ کی تمام پراپرٹیز کو سیٹسفائی کرتا ہے تو ہمارے پاس سب گروپ ہوگا۔ تو سب گروپ ٹیسٹ ہے جو کہ آپ لوگوں نے
پہلے کر لیا. انٹرسیکشن آف اینی کلیکشن آف سب گروپ از آلسو سب گروپ، یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو آنا چاہیے. اور یہ اے ایچ اے انورس جو ہے یہ بھی ہمارے پاس سب گروپ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں گے. آگے چلتے ہیں. یونین کے حوالے سے یہ بڑا فیمس رزلٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یونین دو سب گروپ کا سب گروپ ہوتا ہے جب ون آف دیم از کنٹین این اندر، کہ اگر دوسرے میں کوئی ایک بھی دوسرے سیٹ میں کنٹین کر رہا ہو، اگر یہ کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے تو اس کیس میں یونین جو ہے وہ سب گروپ ہوتا ہے. تو آگے چلتے ہیں. اب جو چیز میں ایکچولی آپ لوگوں کو ریکال، ہاں اس گروپ کو بھی آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے کہ یہ جو ہے یہ ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن یہ ہمارے پاس گروپ ہوتا ہے. یہ جو بک ہے یہ میتھمیٹیکل میتھڈ کی بک ہے جو کہ ایس ایم یوسف کی لکھی ہوئی ہے. یہ بی ایس سی میں یہ پڑھائی جاتی ہے، تو اس کو ایک دفعہ آپ ریکال کر لیں گے. اب آتے ہیں سائیکلک گروپ کی. جو ایکچولی میرا ٹاپک تھا وہ سائیکلک گروپ ہے. یہ پچھلی باتیں جسٹ میں نے آپ کو فاسٹلی ریوائز کی ہیں. اس بک کی تمام ایکسرسائز کے سولوشن آپ کو آنے چاہیے. اچھا، سائیکلک گروپ وہ ہوتا ہے جس میں جو ہے ایلیمنٹس جو ہے وہ کسی خاص ایلیمنٹ کی پاور لینے سے ملے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس ایلیمنٹ کو ہم اس گروپ کا جنریٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی a group G is said to be a cyclic if every element of G is a power of 1 and the same element A. ٹھیک ہے، تو یہ آپ such an element A of a G is called generator of G، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور یوزولی یوں لکھا جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ A سے ہمارا گروپ جنریٹ ہو رہا ہے اور اس کا جو آرڈر ہے وہ n ہے. اب ایلیمنٹ کا آرڈر اگر n ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں E اور اے اسکوئر اینڈ سو آن n-1 تک ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہمیں جنریٹ کر کے دیتا ہے. یعنی ایک ہی پاور لیتے چلے جائیں تو باقی تمام ایلیمنٹس آپ کو مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اے اس کا جنریٹر کہلاتا ہے. تو یہ آپ لوگ پڑھ لیں گے، اس کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے. یہاں بڑی بنیادی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر ہمارے پاس اے جنریٹر ہے کسی گروپ کا، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کے انورس سے بھی جو گروپ جنریٹر ہوگا وہ سیم ایز اٹ ایز ہوگا. ٹھیک ہے، تو if order of A is infinite then for no positive integer an is equal to، چونکہ انفینٹ آرڈر ہے تو that's why we cannot find least positive integer and such that A raised per n is equal to identity. تو یہ سمپل باتیں ہیں، یہ آپ لوگ کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے آپ لوگ یہ بھی دیکھ لیں گے کہ اگر A کا انفینٹ آرڈر ہے تو اس کے انورس کا بھی انفینٹ آرڈر ہوگا. ان چیزوں کو ہاں، ایوری سب گروپ آف اے سائیکلک گروپ از سائیکلک، یہ آپ نوٹ کر لیں گے کہ اگر آپ کے پاس سائیکلک گروپ ہے تو اس کا سب گروپ بھی سائیکلک ہوگا. یعنی سائیکلک مین ایک گروپ ہے جو جنریٹڈ بائی سنگل ایلیمنٹ ہے، تو آپ اس کا سب سیٹ لیں گے تو وہ بھی سنگل ایلیمنٹ سے جنریٹ ہو رہا ہوگا. یہ پوائنٹ آپ نوٹ کرتے چلے جائیں گے. لیٹ جی بی اے سائیکلک گروپ آف آرڈر n جنریٹڈ بائی اے، دین فار ایچ پازیٹیو انٹیجر d آف n دیر از اے یونیک سب گروپ آف g آف آرڈر d. یہ بڑا اہم آپ کے پاس رزلٹ ہے. یہ یوزلی میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ایک گروپ ہے اس کا آرڈر جو ہے وہ 20 ہے لیٹ سپوز، اور وہ سائیکلک ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جتنے ڈیوائزر ہوں گے اس کے کراسپونڈنگ یونیک سب گروپ ملے گا. اب 20 کے ڈیوائزر کون سے ہیں؟ 1 ہے، 2 اس کا ڈیوائزر ہے، 3 ڈیوائزر نہیں ہے بیکاز 20 از ناٹ ڈویزیبل بائی 3. 4 اس کا ڈیوائزر ہے، 5 اس کا ڈیوائزر ہے، 5 4 اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. 6 نہیں ہے، 7 اس کا ڈیوائزر نہیں ہے، 8 نہیں ہے، 9 نہیں ہے، 10 اس کا ڈیوائزر ہے، اینڈ سو آن، پھر اس کا 20 ڈیوائزر ہے. اب یہ رزلٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر ڈیوائزر کے کراسپونڈنگ آپ کو اس کا یونیک سب گروپ ملے گا. ٹھیک ہے، اب آپ کو کہا جائے کہ ایک گروپ ہے اس کا جو آرڈر ہے وہ فار ایگزامپل 10 ہے اور وہ سائیکلک بھی ہے، آپ بتائیں اس کے کتنے سب گروپ ملیں گے. تو آپ اس کے ڈیوائزرز کی تعداد دیکھیے. 10 کے ڈیوائزر کون سے ہیں؟ 1 ہے، 2 ہے، 5 ہے اور 10 ہے. 4 ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس گروپ جی کے 4 سب گروپ ایگزسٹ کریں گے اور ایگزیکٹلی وہ ان آرڈرز کے ہوں گے.
ریزن کیا ہے کہ یہ چونکہ سائیکلک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح کا فائنائٹ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ اس میں ہاں ایک اور بات آپ کو کہا جائے کہ ایک گروپ ہے اور وہ سائیکلک ہے، اس کا آرڈر پرائم نمبر ہے، سائیکلک بھی ہے اور پرائم بھی ہے، تو اس کے سب گروپ کتنے ہوں گے؟ اب چونکہ پرائم نمبرز کے ڈیوائزر تو ایگزیکٹلی 1 ہوتا ہے اور پھر اٹ سیلف نمبر ہوتا ہے، تو اس کے جو سب گروپ ہوں گے وہ یا تو آئیڈینٹی ایلیمنٹ ہوگا یا وہ گروپ اٹ سیلف ہوگا، تو اس کے ٹریویل سب گروپ ہمیں نہیں ملیں گے، تو یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں گے، آگے یہ بات آئے گی کہ ایوری اوکے یہاں پہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ گروپ کا آرڈر اگر پرائم نمبر ہو تو اور وہ سائیکلک بھی ہو تو اس کے جو سب گروپ ہوں گے وہ ٹریویل سب گروپ ہوں گے، آئیڈینٹی اینڈ اٹ سیلف، جی، اس کے علاوہ اس کے پراپر سب گروپ نہیں ہوں گے، یا دوسرے لفظوں میں اس کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان سب کا آرڈر پرائم نمبر ہے، پی ہے۔ ایوری سائیکلک گروپ از اے ولین، یعنی سائیکلک اگر گروپ ہے تو سائیکلکنیس امپلائز ابیلیننیس، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے، لیکن ابیلین کا لازمی نہیں ہے کہ وہ سائیکلک ہوگا، جیسا کہ کلائن 4 جو ہمارے پاس گروپ ہے وہ بلین ہوتا ہے لیکن سائیکلک نہیں ہوتا، تو اگین میں ریوائز کر دیتا ہوں کہ ہر وہ گروپ جو سائیکلک ہوگا وہ بلین ہوگا، اور اس کا چھوٹا سا پروف بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس گروپ جو ہے وہ ابیلین ہوگا تو وہ نیڈ ناٹ ٹو بی اے سائیکلک، ٹھیک ہے۔ تو اوکے یہاں پہ اب فار ایگزامپل فائنڈ آل سب گروپس آف سائیکلک گروپ آرڈر 12، اب آپ کے پاس گروپ ہے اس کا آرڈر 12 ہے اور وہ سائیکلک بھی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے ڈیوائزر دیکھیے، ڈیوائزر کون کون سے ہوں گے، 1 ہوگا، اس کا ڈیوائزر 2 ہے، اس کا ڈیوائزر 3 ہے، اس کا آرڈر ڈیوائزر 4 ہے، 6 ہے اینڈ 12 ہے، تو یہی ہے اس کے سب گروپ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ سمپلی آپ ایکسپلینیشن پڑھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، جو کہ سب گروپ انہوں نے یہاں لکھے ہیں۔ اب آ جائیں لنگرانج تھیورم، لنگرانج تھیورم میں پہلے کنسیپٹ آپ لوگوں کو کوسیٹس کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کوسیٹس کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، تو یہ کوسیٹ کی ڈیفینیشن ہے، اگر ایچ اس کا سب گروپ ہو، اے کوئی ایلیمنٹ آپ جی لیں، اے ایچ اس طرح ڈیفائن کریں کہ اے ایچ سچ دیٹ ایچ بلانگس ٹو اس سب گروپ سے اے آئے، اس کلیکشنز کا نام کوسیٹ ہے، اور یہ ہمارے پاس لیفٹ کوسیٹ ہے، اسی طریقے سے آپ رائٹ کوسیٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سچ دیٹ ایچ بلانگس ٹو کیپیٹل ایچ، تو کوسیٹ کا کنسیپٹ ہونا چاہیے، اگر کسی کو کوسیٹ کا کنسیپٹ نہیں ہے تو پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کر لے کہ کوسیٹ کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کوسیٹس ہوتی ہیں یہ پھر ایکویولنس ریلیشن بھی جا کے بناتی ہیں اور پھر پارٹیشن بنتی ہے، تو نمبر آف کوسیٹس ڈسٹنکٹ کوسیٹس کراسپونڈنگ ٹو اے سب گروپ ایچ جو ہے وہ اس سب گروپ کا انڈیکس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ آگے ڈیفینیشن آئے گی، اس ایگزامپل کو آپ ضرور کر لیں گے تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کوسیٹس کیسے ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوسیٹس کی پراپرٹیز بھی آگے آپ جا کے پڑھیں گے، میں جوزف گیلین کی بک میں آگے جا کے اس کی پارٹیشن بھی پراپرٹیز بھی بتائیں گے، تو یہاں پہ پارٹیشن کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے کہ پارٹیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم یونین لیں تو وہ جس کی پارٹیشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بنے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ پیئر وائز ڈسجوائنٹ بھی، تو یہ پارٹیشن جو ہے یہ ایچ بی اے سب گروپ آف اے گروپ جی دین سیٹ آف آل لیفٹ کو سیٹس آف ایچ ان جی ڈیفائن دا پارٹیشن، ٹھیک ہے، ڈیفائن دا پارٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کو آپ یونین لیتے جائیں گے تو وہ آپ کے پاس گروپ جی بنے گا، اور وہ پیئر وائز ایک دوسرے کے ساتھ ڈسجوائنٹ بھی ہوں گے، تو اس کو آپ دیکھ لیں گے، نمبر آف ڈسٹنکٹ لیفٹ اور رائٹ کو سیٹس کو سب گروپ کا انڈیکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آگے لنگرانج تھیورم اس انڈیکس اور اس سب گروپ کے آرڈر کو ریلیٹ کرتا ہے، یعنی بوتھ آرڈر اینڈ انڈیکس آف اے گروپ آف اے فائنائٹ گروپ ڈیوائڈز آرڈر آف گروپ، ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ تھیورم ہے، کنورس جو ہے وہ کس کیس میں یہ ہولڈ نہیں کرتا وہ بھی آگا لنگرانج تھیورم اپنا جوزف گیلین کی بک میں آپ لوگ پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ ابھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو فائنائٹ گروپ ہے اس کا جو ہے انڈیکس اور سب گروپ کا آرڈر ڈیوائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، اس کے بعد یہ ایکسرسائز ہے
ایکسرسائز آپ ضرور کریں، یہ بڑی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے، بیسک چیزیں ہیں اس میں کہ جی گیو این ایگزامپل آف بلین گروپ وچ از ناٹ سائیکلک، جو کہ ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے کلائن 4 کے حوالے سے. ایکسپلین وائی گروپ آف آرڈر 49 کین ناٹ ہیو پراپر سب گروپ. ریزن یہ ہے کہ یہ پرائم نمبر ہے، پرائم نمبر ہے تو اس کے ڈیوائزر صرف 1 اور 47 ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کے پراپر سب گروپ نہیں بن پائیں گے. ٹھیک ہے، ٹریویل ہے، آئیڈینٹی ایلیمنٹ اور اٹ سیلف گروپ آ جائے گا. گروپ آف آرڈر 89 کین ہیو سب گروپ آف آرڈر. آپ دیکھیں 89 کا ڈیوائزر دیکھیے، 12 اس کا ڈیوائزر ہے، 16 اس کا ڈیوائزر ہے، 24 اس کا ڈیوائزر ہے یا نہیں. اگر ان میں سے چونکہ فائنائٹ ہے، ٹھیک ہے، تو پاسبلٹی ہے کہ اس کا جو سب گروپ ہے وہ انہی میں سے کوئی ایک نمبر ہو سکتا ہے اگر وہ ڈیوائزر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ شو دیٹ انفینٹ سائیکلک گروپ ہیز ایگزیکٹلی 2 ڈسٹنکٹ ڈیوائزر. اب انفینٹ سائیکلک ہے، اب فار ایگزامپل میں زیڈ کی ایگزامپل دوں تو یہ جو ہے یہ جنریٹڈ بائی 1 بھی ہوتا ہے -1 بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انفینٹ سائیکلک گروپ جو ہے اس کے جنریٹر، اگر ایک جنریٹر اے ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا انورس بھی جو ہے وہ ایز اے جنریٹر کام کرے گا. تو آپ اس کو بھی آپ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو اوکے، اس کے بعد آپ یہ چیک کر لیں گے کہ آیا کہ کیو پلس ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن یہ سائیکلک گروپ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اگر گروپ ہے تو کیوں، اس کا جنریٹر بتائیں سائیکلک گروپ کا. ٹھیک ہے، یہ آپ چھوٹی چھوٹی ایگزامپل ہیں، آپ اس کو دیکھیں گے کہ فائنڈ آل سب گروپ آف سائیکلک گروپ آف آرڈر 60. آپ لوگ یہ بھی سیکھ چکے ہیں کہ اگر گروپ سائیکلک اور فائنائٹ آرڈر ہو تو آپ اس کے سب گروپس یونیکلی بتا سکتے ہیں کہ کتنے ہیں. ٹھیک ہے، ان ایکسرسائز کو آپ ضرور کریں گے. ٹھیک ہے، بڑی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہیں، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا یہاں تک لیکچر ختم ہوا. اس میں نے جسٹ آپ کو سائیکلک گروپ سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ بات بتائی ہیں کہ اس میں سے ریڈ آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سمپلی بک لینی ہے، بک کے بعد آپ کو بڑے تحمل کے ساتھ بیٹھ کے اس کو پڑھنا ہے، اس کی ایکسرسائز کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہارڈ فارم میں بک ہونی چاہیے، آپ اس میں سے پوائنٹ آؤٹ کریں، ان کے ایکسرسائز کے سلوشن دیکھیں. اس بک کے آسانی سے آن لائن آپ کو نوٹس مل جاتے ہیں، میتھ سٹی پہ آپ چلے جائیں، آپ اس کے سلوشنز دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ پرموٹیشن گروپ کے ہوگی. بڑی امپورٹنٹ کلاس آف گروپس ہے. آپ اس میں ایک امپورٹنٹ رزلٹ پڑھیں گے جو کہ اس بک میں نہیں ہے، لیکن جوزف کیلین کی جو بک ہم پڑھیں گے اس میں ہے کہ آپ کوئی بھی گروپ لیتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی پرموٹیشنز گروپ کے آئسومارفک ہوتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ کلاس ہے یعنی کہ گروپس کی. تو آپ لوگ یہاں تک اس کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں کہ آپ کی انٹرسٹ میٹر نہیں کرتی. انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹ تھاؤزنڈس ہیں، کمیٹڈ کام ہوتے ہیں. آپ کی کمٹمنٹ ہے، چیزوں کو آپ کمٹمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ سکسیس آپ کے نام ہوگی. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.